السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ کے پیپر اچھے ہو رہے ہوں گے اور آپ باخیریت ہوں گے۔ آج یہ ویڈیو بنانے کا میرا مین پرپس تھا آپ کو ماڈل پیپر جو ایف بی آئیز کی آفیشیل ویب سائٹ پہ 2025 کے پیپر کے لیے آیا ہوا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا، اور اس کے بعد میں آپ کو ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے کچھ امپورٹنٹ باتیں آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ ٹائم مینجمنٹ ہی سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے، کیونکہ آپ ٹائم مینیج نہیں کر پائیں گے تو آپ کا پیپر کمپلیٹ نہیں ہو پائے گا۔ بے شک آپ جتنا مرضی اچھے سے پیپر کی پریپریشن کر کے جائیں، جب تک آپ کی ٹائم مینجمنٹ نہیں ہوگی تو آپ میکسیمم سکور آپ نہیں کر سکیں گے۔ تو اس لیے آپ ویڈیو کو فل اینڈ تک دیکھیے گا، جس میں لاسٹ میں آپ کو میں ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے کچھ امپورٹنٹ باتیں بتاؤں گا۔ چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی۔ سب سے پہلے ہم ماڈل پیپر کریں گے۔ آپ کے سامنے اسکرین کے اوپر اس کے ایم سی کیوز شو ہو رہے ہیں۔ اس کا جو سلوشن ہے وہ میری اسی چینل میں موجود ہے، آپ اس کو وزٹ کر کے اس کا ایک بار سلوشن دیکھ لیجئے گا۔ تو اس کے بعد سب سے پہلے ہمارے پاس آ جاتا ہے حصہ دوم۔ یہ ہمارے پاس 48 مارکس کا ہوتا ہے۔ اس کے اندر آپ نے 6 کوسچن اٹیمپٹ کرنے ہوتے ہیں۔ تو یہ آپ کا زیادہ تر میکسیمم جو چانسز ہوتے ہیں یہ اپنی بک سے ہوتے ہیں، تو اس لیے بک کے چیپٹرز جو ہیں وہ اچھے سے پریپیئر کر کے جائیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس نظمیہ شارک میں سے ہم نے سوالوں کے جواب دینے ہوتے ہیں۔ آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا ہے، آپ جب تشریح مطلب کہ ہر نظم کی تشریح اچھے سے ایک بار پڑھ لیں، صرف ایک بار پڑھ لیں، تو آپ یہ سوالوں کے جواب دینے کے قابل ہو جائیں گے۔ ایک اور پیپر کے حوالے سے مین پوائنٹ، آپ نے کٹنگ نہیں کرنی، کٹنگ سے بچنا ہے اور وائٹنر یوز نہیں کرنا آپ نے۔ اس کے بعد آپ کے پاس حصہ قواعد میں سے 2 کوسچن آتے ہیں، ایک کوسچن 4 نمبر کا ہوتا ہے۔ یہ جو میکسیمم چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کی بک سے ہی لیے جائیں، اس لیے آپ بک کی جو گرامر ہے اس کو اچھے سے پریپیئر کر لیں۔ باقی آپ کہیں اور سے بھی کرنا چاہتے ہیں یا پاسٹ پیپر سے دیکھ لیں کون سے کوسچن آئے ہوئے ہیں، تو ان کو اچھے سے پریپیئر کر لیں۔ اور اس کے بعد آپ کو ایک پیراگراف دیا ہوگا 6 نمبر کا، اس کی آپ نے تشریح کرنی ہے۔ اب یہ آپ کی اپنی تخلیقی لکھائی ہے، یعنی کہ آپ یہ اپنے اوپر ہے۔ اس میں سے آپ کے لیے جو مین پوائنٹ آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ جس میں آپ زیادہ لکھ سکتے ہیں، جس کے اندر زیادہ مواد ہے، یعنی کہ آپ ایک پیج میکسیمم لکھ سکتے ہیں، تو اس کو آپ چوز کریں۔ اس کے بعد آپ کے پاس 7 نمبر کی آتی ہے نظم کی تشریح، یعنی کسی نظم میں سے آپ کے لیے ایک بند اٹھا لیا جائے گا، اس کی آپ کو تشریح کرنی ہوگی۔ اور اس کے اندر آپ نے جس طرح 6, 7, 8 میں آپ کرتے ہیں یا 9th 10th میں کرتے ہیں کہ حوالہ متن، نظم کا نام، شاعر کا نام، اس طرح نہیں۔ آپ نے سب سے پہلے تشریح کی ہیڈنگ دینی ہے، اسی کے اندر آپ نے لکھنا ہے یہ فلاں جگہ سے لیا گیا ہے، فلاں نظم سے لیا گیا ہے، اور یہ فلاں بحر میں لکھا گیا ہے، اس طرح۔ اور اگر آپ کو شاعر کا نام یاد ہے تو تب لکھیں، نہیں تو نہ لکھیں۔ اور تشریح میں آپ نے میکسیمم 1.5 پیج آپ نے لازمی لکھنا ہے، اور اس کے اندر 2 شعر لازمی ہونے چاہیے اس کے اکارڈنگ، یعنی جو آپ کو بند دیا گیا ہے اس کے اکارڈنگ آپ نے لازمی 2 شعر لکھنے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ اپنے آخر میں لکھنا ہے فنی محاصل، یعنی اس کے اندر مرکب لفظی، مرکب عطفی، اور اس کے اندر فلاں علم بیان کی خوبی بیان ہوئی ہے، جس طرح تشبیہ، استعارہ وغیرہ، یہ آپ نے لاسٹ میں لکھنا ہے۔ اور ذہن میں رکھیے گا کہ آپ کو جو چیز آتی ہے وہ لکھنی ہے، یعنی فنی محاصل میں آپ کو مرکب نہیں آتا ہے کہ اس میں مرکب، آپ اس کی جگہ لکھ دیں علم بیان لکھ دیں، کہ اس طرح جو چیز آپ کو آتی ہے وہ لکھنی ہے، غلط لکھنے سے نہ لکھنا بہتر ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اس کے بعد آپ کے پاس آ جاتے ہیں 5 نمبر کی درخواست آتی ہے، اس کی جگہ آپ کو خط بھی دیا جا سکتا ہے، ردات بھی دی جاتی ہے، اور اس کے بعد رپورٹ آتی ہے۔ تو اگر کسی کو رپورٹ چاہیے ہوئی تو اس کا پیٹرن چاہیے ہوا تو کمنٹ میں میسج کر دے، اور میں اس کے بعد اس کو پوسٹ کے ذریعے چینل پہ پیسٹ کر دوں گا۔ اس کے بعد آ جاتی ہے ٹائم مینجمنٹ۔ یہ آپ کے سامنے میں نے ایک خاکہ شو کر دیا، آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیں اور اس کو اچھے سے ذہن نشین کر لیں، ٹھیک ہے؟ اس کے مطابق اگر آپ چلیں گے تو آپ کا پیپر مطلب کہ اچھا میکسیمم آپ سکور کر سکیں گے ٹائم مینجمنٹ کی بدولت۔ باقی بیسٹ آف لک، دیکھتے ہیں اب کل کیسا آپ کا پیپر آتا ہے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اور مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ شکریہ۔